قرطاس کسے کہتے ہیں؟ اسے کن لوگوں نے اور کیوں مانگا تھا؟ فرشتے اگر اپنی شکل میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر کے اس پروگرام میں آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ انعام کی 6 سے 8 آیتوں تک کی تفسیر کو سنیں گے۔ آئیں 6 آیت کی ترجمے اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے کتنی گزشتہ اقوام کو ہلاک کیا ہے؟ وہ قومیں جنہیں ہم نے زمین پہ ایسے مقام اور ایسی توانائیاں عطا کی تھیں جو تمہیں نہیں دی ہیں۔ ہم نے ان کی طرف لگاتار بارشیں اور برکتیں بھیجیں اور ان کی آبادیوں کے نیچے نہریں جاری کیں، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم دوسری قوم کو وجود میں لائے۔ یہ تھی آیت نمبر 6 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب اس کے نکات پر غور کرتے ہیں۔ قرن ایسی امت کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی دفعہ میں ہلاک ہوئی ہو۔ ایسے لوگوں کو بھی قرن کہا جاتا ہے جو ایک ہی زمانے میں زندگی گزار رہے ہوں، کیونکہ معمولاً ایک نسل 60 سے 100 سال تک چلتی ہے۔ اس وجہ سے 60، 80 یا 100 سال کو قرن کہا جاتا ہے۔ تفاسیر المیزان و کبیر فخر رازی۔ مدرارن کے لفظ کا معنی ضرورت کے مطابق مسلسل اور زیادہ بارش کا ہونا ہے۔ تفسیر مجموع البیان، سورہ ہود کی آیت نمبر 52 کے ذیل میں۔ یہ تھے آیت نمبر 6 کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس میں کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جو لوگ تاریخ سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ان کی مذمت کی جاتی ہے۔ پیغام نمبر 2، صدر اسلام کے کافر گزشتہ امتوں کی تاریخ کو جانتے تھے اور ان سے سبق حاصل کر سکتے تھے۔ پیغام نمبر 3، نعمتوں کے چھن جانے پر متوجہ ہونا اور گناہوں کا مبتلا ہونا غفلت سے نکلنے کے اسباب میں سے ہے۔ پیغام نمبر 4، اسلام سے پہلے بھی بعض تہذیبیں وجود رکھتی تھیں جو بعد میں مٹ گئیں۔ پیغام نمبر 5، قرآن مجید کے تربیتی طریقہ کار میں سے ہے کہ سچی اور سبق آموز کہانیوں کو عبرت حاصل کرنے کی خاطر لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ پیغام نمبر 6، خدا داد صلاحیتوں اور وسائل و ذرائع سے غلط فائدہ اٹھانے کی سزا تباہی ہے۔ پیغام نمبر 7، ارسلنا من السماء کی بجائے ارسلنا السماء فرمایا ہے، یعنی آسمان کو ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے۔ یہ جملہ لطف الہی کی انتہا کو بیان کر رہا ہے۔ پیغام نمبر 8، لوگوں کا کردار اور ان کے اعمال تاریخی حادثات اور تبدیلیوں کا سبب ہوتے ہیں۔ پیغام نمبر 9، لوگوں کی ہلاکت ان کے گناہوں کی وجہ سے ہونا یہ سنت الہی میں سے ہے۔ پیغام نمبر 10، اللہ تعالیٰ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ پیغام نمبر 11، اگر وسائل و ذرائع نیک اور صالح افراد کے اختیار میں ہوں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ لیکن اگر بے ایمان ناکارہ افراد کے اختیار میں ہوں تو وہ فساد اور گناہوں کو پھیلاتے ہیں۔ پیغام نمبر 12، دنیاوی اور مادی وسائل و ذرائع کا حامل ہونا قہر الہی اور عذاب الہی کو نہیں روک سکتا، جیسا کہ کافر خیال کرتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 35۔ پیغام نمبر 13،
مادی وسائل و ذرائع کا حصول کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ پر ہم پڑھتے ہیں کہ ان الانسان لیطغی ان راہ استغنی، انسان اپنی حد سے نکل گیا اور وہ یہ خیال کرنے لگا کہ اب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 6 اور 7۔ پیغام نمبر 14۔ موت دو طرح کی ہے، ایک طبعی موت ہے کہ جب اجل آن پہنچتی ہے تو انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ دوسری موت غیر طبعی ہے جو اللہ کے عذاب کی وجہ سے اور اچانک ہو سکتی ہے۔ پیغام نمبر 15۔ دولت مند اور قدرت کا اختیار رکھنے والے ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ دنیا ہمیشہ ان کے اختیار میں رہے گی، اللہ تعالیٰ دوسروں کو ان کی جگہ لے آئے گا۔ ناظرین، آیت نمبر 6 کی تلاوت، ترجمہ، نکات اور پیغامات کو سننے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 7 میں پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کون کون سی باتیں رکھی ہیں۔ آئیں تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ہٹ دھرم کافر جو بہانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے لیے اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب تجھ پر نازل کرتے اور وہ دیکھنے کے علاوہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے بھی تو پھر بھی کفار یہی کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا اور کچھ نہیں۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 7 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس میں بندگان کے لیے کون کون سے نکات رکھے ہیں۔ مشرکین میں سے ایک گروہ کہتا ہے ہم اس شرط کے ساتھ ایمان لائیں گے کہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہم پر نازل کرو، لیکن وہ جھوٹ بولتے تھے اور صرف بہانوں کی تلاش میں۔ قرطاس ایسی چیز ہے جس پر لکھا جاتا ہے، خواہ وہ کاغذ ہو یا لکڑی، کھال ہو یا پتھر، لیکن آج کل کاغذ کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، نکات کو سننے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کیا ہم بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، اگر رکھے ہیں تو کون کون سے ہیں۔ پیغام نمبر 1۔ جب ضد اور ہٹ دھرمی درمیان میں آ جائے تو کوئی بھی دلیل کارگر نہیں ہوتی، حتیٰ طے شدہ حساب اور واضح باتوں سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ پیغام نمبر 2۔ مشرکین اور کفار کی طرف سے پیغمبروں کو جادو کی نسبت دینا ایک رائج اور عام بات تھی۔ ناظرین، آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر سننے کے بعد اب آیت نمبر 8 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے ترجمے اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور ان بہانہ بنانے والے کافر نے کہا کہ اگر محمد رسول ہیں تو پھر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے میں اس کی مدد کرتا، جبکہ اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کرتے اور ان کا کام تمام ہو جاتا اور پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے کون سا اہم نقطہ بندگان کے لیے رکھا ہے۔ کفار کی طرف سے فرشتے کے نزول کی خواہش اگر انسان کی شکل میں ہو تو وہی پیغمبر ہی ہے۔ اگر فرشتہ اپنی اصل میں سامنے آ جائے تو لوگ اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں دیکھنے سے ان کی جان نکل جائے گی۔ تفسیر کبیر، فخر رازی اور تفسیر نور الثقلین۔ تکبر کی صفت انسان کو اپنے جیسے انسان کی پیروی کرنے سے روکتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ انبیاء کیوں ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، لباس بھی ہمارے جیسے پہنتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 7۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ اگر ہم نے اپنے ہی جیسے پیغمبر کی اطاعت کریں تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 34۔ ناظرین، اس نقطے کو جاننے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کون سا پیغام ہمارے لیے اس آیت میں رکھا ہے۔
پیغام نمبر 1، بہانے باز کفار انسان کو مقام رسالت کے لائق نہیں سمجھتے تھے اور فرشتوں کو دیکھنے کی خواہش کرتے تھے۔ پیغام نمبر 2، سنت الہی یہ ہے کہ اگر معجزہ لوگوں کی درخواست کے مطابق انجام پائے اور پھر انکار کر دیں تو یقینی ہلاکت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تفسیر مراغی۔ الہی دعوت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ پہلے آزادی، تفکر، انتخاب اور مہلت دی جاتی ہے، پھر اگر لوگوں کی طرف سے فرشتوں اور آسمانی کھانوں کے نزول کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو ان سے فرصت اور مہلت کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف دعوت کو قبول کرنے کا راستہ باقی رہ جاتا ہے، ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ قرطاس اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر لکھا جاتا ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہو، کھال ہو یا کاغذ ہو۔ مشرکین نے شرط رکھی تھی کہ ایک لکھی ہوئی تحریر اور ایک فرشتہ ان کے اوپر نازل ہو تو وہ ایمان لے کر کے آئیں گے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فرشتوں کو اس کی شکل میں دیکھ لیں تو یہ لوگ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے اور ان کی جان نکل جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔